الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے جو ہدایات خود دی ہیں، نازل فرمائی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تلقین کی ہے، یا عقل انسانی اور فطرت انسانی میں رکھا ہے، ان میں ایک ہدایت یہ دی ہے کہ کس قسم کے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے۔ چنانچہ مسند ابی یعلیٰ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس کی دوستی سب سے اچھی ہے، یعنی کن لوگوں کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، کن لوگوں سے تعلقات بنائے جائیں۔ تو آپ نے اصولی ہدایت ارشاد فرمائی اور کہا کہ وہ آدمی جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب تم اس کے اعمال کو دیکھو تو اس کے اعمال آخرت کے لیے ہوں، یعنی تمہیں وہ اعمال تمہاری آخرت کی طرف متوجہ کریں۔ یہ تین باتیں ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی انسان میں یہ تین باتیں پائی جائیں تو اس انسان کی صحبت میں رہنا چاہیے، اور اگر انسان ایسا مل جائے کہ اسے دیکھ کر دنیا کی چمک دمک پر جی قربان ہونے کو چاہتا ہو، اور اس سے گفتگو سوائے جہالت، ٹھٹھے بازی، غیبت، مذاق اڑانا، اور جس شخص کی زندگی اس بات کی غماز ہو کہ تم زیادہ سے زیادہ دنیا کی ریل پیل کی لائن میں لگ جاؤ، ایسے آدمیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ قادر الکلامی عنایت فرمائی ہے کہ میں بڑے بڑے حقائق کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کر دوں۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دو نظام بنائے ہیں۔ ایک نظام اللہ نے فطرت کے تحت بنایا ہے، اور فطرت کے نظام کو بالکل الگ کیا ہے۔ پودے پہ جبر کیا ہے، فطرت اسے پالتی ہے اور فطرت اسے بڑا کرتی ہے،
اور فطرت میں اس کو سکھا دیا گیا ہے کہ اگر پانی پڑے تو یوں بنو گے اور اگر پانی نہ پڑے تو خشک ہو جاؤ گے۔ فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ تم جتنے مرضی بے دین اور ملحد ہو جاؤ، تم ضرور ایک دن اللہ کا اعتراف کرو گے۔ اس فطرت میں ڈال دیا گیا ہے انسان کی۔ اس سے بڑے سے بڑا کمیونسٹ اور بڑے سے بڑا کامریڈ اور بڑے سے بڑا ملحد جب فطرت کا جبر اس پہ نافذ ہوتا ہے تو وہ لامحالہ لوٹ کے آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے پروردگار نے انسانوں کو باپ در باپ ان کی پشت سے نکالا، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری ذریت کو نکالا اور کہا یہ تمہاری ساری اولاد ہے، قیامت تک آنے والا ایک ایک فرد اس کی روحیں ہیں۔ اور آدم علیہ السلام غور سے دیکھتے رہے ان انسانوں کی تخلیق سے پہلے جو مراحل کائنات میں ہوئے ہیں، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاعات دی ہے، مگر وہ سب چیزیں جمع نہیں ہیں، حدیث کی مختلف کتابوں میں آئی ہیں اور کسی نے آج تک اسے جمع نہیں کیا کہ اس کائنات سے پہلے تھا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو دیکھا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ بہت نورانی چہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام تمہاری اولاد میں ایک بہت ہی نوردار چہرہ جو سب نورانیوں میں ممتاز تھا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے بیٹے داؤد علیہ السلام ہیں، یہودیوں کے پیغمبر علیہ السلام اور ہمارے بھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ غریب ہیں کچھ امیر ہیں، تو عرض کیا کہ رب لولا سویتا، اللہ تو سب کو برابر ہی کر دیتا، سب امیر ہی ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم پھر کون کس کا کام کرتا، کون کس کی خدمت میں لگتا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم نے ان کی روح میں یہ بات ڈالی کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا کہ بلا، اللہ کیوں نہیں؟ یہ جو بلا ہے نا، ہر روح انسانی نے کہا ہے اور یہ فطرت میں ڈال دیا گیا کہ تمہارا ایک پروردگار ہے، روح نے اقرار کیا تھا۔ اب کوئی اپنے اختیار سے انکار کرتا رہے، مگر قدرت جب جبر کرتی ہے، بیماری ہے، زلزلہ ہے، آفات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو قدرت کے جبر میں وہ بالآخر آ کے جھک جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے اس سے مانگو۔ یہ فطرت، اور فطرت اپنا کام دکھاتی رہتی ہے، اور جو لوگ اس فطرت میں اضافہ کرنے، اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو وہ نظام جو عقل کے مطابق ہے وہ ہمارے لیے ہے، فطرت کے نظام کو توڑنا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی فطرت کے نظام کو توڑے گا تو منہ کے بل گرے گا۔ زندگی میں ہمیشہ دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے کہ اس کی فطرت ہے یا اس کی عقل کے تحت۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف آوری ہوئی تو مزدلفہ کی صبح جب ہوئی تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ اس وقت 12-13 برس کے لڑکے تھے، تو فرمایا بیٹے جاؤ اور کنکریاں لاؤ رمی کے لیے، جمرات میں مارنے کے لیے شیطان کو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کنکریاں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھی
اور اپنے اپنے دست مبارک میں ان کنکریوں کو الگ کیا، دیکھا، اور آپ نے فرمایا مثل ہؤلاء مثل ہؤلاء، بس اسی جیسی مطلوب تھی، اسی جیسی لانی چاہیے تھیں، بس یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، میرے بیٹے تم لوگ بچنا اس بات سے کہ دین میں مبالغہ کرنے لگو، تم سے پہلی قومیں بھی دین میں مبالغہ کر کے ہلاک ہوئی، تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اب شیطان کو کنکریاں مارنے جانا ہے تو وہ ایک علامت ہے شیطان کو مارنا، نفرت اور بیزاری کا اظہار، کہ میں شیطان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹی معتدل کنکری کافی ہے۔ اگر وہاں جا کر کوئی آدمی بڑا پتھر اٹھا لے کہ اس شیطان کو تو آج مار کے ہی جانا ہے، تو جو شریعت نے حکم دیا تھا اس نے اس حکم کو توڑا، اور اپنی فطرت میں جو غصہ تھا اس غصے کو نکال رہا ہے۔ اس فطری غصے کو نکالنے کا یہ موقع نہیں ہے، اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے، قابو میں لانا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو جی میں آیا اسے کر گزرے، اسے شریعت کا نام دے دیا کہ شریعت ہے۔ منع فرمایا ہے۔ ایک آدمی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت ہسپتال جانے کی شدید ضرورت ہے، اسے معلوم ہے کہ کسی بھی سانحے اور حادثے کی وجہ سے بیوی ہے، بچے ہیں، ان کی طبیعت بہلانی ہے، انہیں کچھ کھلانا پلانا ہے، انہیں باہر لے جانا ہے، آئس کریم کھلانا ہے، کسی جگہ پر جا کر کھانا کھانا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میری تہجد قضا ہو جائے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ تہجد کو چھوڑ دے اور اپنی بیوی اور بچوں کا خیال کرے۔ یہ مبالغہ کر رہا ہے کہ بیوی بچے گئے بھاڑ میں، مجھے تو صرف نماز پڑھنی۔ منع کیا اس چیز۔ یہ فطرت سے ٹکر لینا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اس حدیث کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، اور میں تمہیں منع کرتا ہوں سختی سے، لَن يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ، کوئی شخص جو خدا کی فطرت سے ٹکرائے گا، دین کا ترجمہ ہم نے فطرت سے کیا، إِلَّا غَلَبَهُ، فطرت اسے اٹھا کر زمین پہ مار دے گی۔ کبھی فطرت سے ٹکر نہ لے۔ اس لیے جتنے غیر فطری اعمال ہیں یہ دین اور دنیا دونوں میں تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے اور اس کرتوت پہ غور نہیں کرتا جو خود کیا ہے۔ اللہ نے جب منع کیا ہے تو کیوں کر رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری چنی اور فرمایا مثل ہؤلاء، بس یہ چھوٹا کنکر کافی ہے، اس کو ماریں گے تو اظہار ہو جائے گا اس بات کا کہ ہم شیطان سے بری اور بیزار ہیں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ چپل اتارے جائیں، اور اس کے لیے کیوں ایسے کیا جائے کہ بڑے بڑے پتھر مارے جائیں اور اچھلا جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اسی طرح دین کے معاملے میں جذبات، لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، اپنی رائے سے اختلاف کو کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دینا، اور وہ حدیثیں لوگوں کو سنانا کہ جاہل آدمی بیچارہ چپ ہو جائے، اور اس ذریعے سے اس کی زبان بند کرنا، اس کے مال کو لے لینا، اس کو ابھارنا کہ اپنی جان قربان کرو اس مسئلے پہ، یہ سب فطرت کے نظام کے خلاف ہے۔ فرد کرے گا تو بھگتنا پڑے گا، قوم کرے گی تو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کی فطرت سے ٹکر لینا یہ کسی کے لیے روا نہیں۔ یہ جو حدیث میں آیا ہے اور آپ کے سامنے رکھی کہ فرمایا دیکھو جو کوئی فطرت سے ٹکر لے گا مارا جائے گا، فطرت اسے پچھاڑ مارے گی زمین۔ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کی شادی ہو گئی۔ ان کے والد
عمر بن العاص عبداللہ کے والد رضی اللہ عنہما بہت دانا آدمی تھے، بہت عقل مند آدمی تھے، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ بیٹے میں بہت جان اور قوت اور طاقت، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی عمر 10 سال کی تھی، اس کی شادی کرا دی اور 11ویں سال میں وہ باپ بن گیا۔ عبداللہ نے شادی کے کچھ دن بعد ان کی اہلیہ ان سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، دلہنیں تو بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، شادی کے ابتدائی دنوں میں بند سنور کر رہتی ہیں، اور آپ نے بالکل عام سادہ سے کپڑے گھر میں پہن لیے، یہ کیا ہوا؟ بڑا گہرا جواب اس لڑکی نے دیا اور اس نے کہا حضرت جس کو مجھ سے غرض ہونی چاہیے، جب اسے ہی غرض نہیں ہے تو کپڑے کس کے لیے پہننے؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور اپنے بیٹے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ عبداللہ کی شادی ہوئی ہے اور ابتدائی دنوں میں یوں یوں ہوا ہے، اور اس کی بیوی نے ایسے جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے حکمت، یہ ہے نبوت۔ نبوت کوئی بچوں کی بات ہے، نبوت بہت بڑی چیز ہے، عقل جیسی چیز جو انسان کے دلائل میں سے دلیل ہے، فراہم کرتی ہے، بحث کرواتی ہے، عقل سجدہ کرتی ہے نبوت کو، جہاں پہ ناکام ہو جاتی ہے کہ آگے بتائیں کیا کرنا ہے۔ فرمایا رات کو کیا کرتے ہو عبداللہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جتنا قرآن اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے سارے کا سارا قرآن رات کو عشاء کے بعد کھڑا ہوتا ہوں اور صبح تک پڑھ دیتا ہوں 2 رکعتوں میں۔ فرمایا دن کو؟ انہوں نے کہا روزہ رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ایسے نہیں، رات کو نماز پڑھا کرو اور سو بھی جایا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم رات میں پورا قرآن پڑھ دو۔ اور پھر فرمایا عبداللہ روزانہ روزہ رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہارا اتنا ہی جی چاہتا ہے روزہ رکھنے کو تو 29 یا 30 روزے شوال کے رکھو اور 6 اور رمضان کے رکھو اور 6 شوال میں بڑھا لیا کرو، تو یہ ایسے ہوئے گا 35 یا 36 روزے جیسے تم نے سارا سال روزہ رکھ لیا، ایک نیکی اللہ 10 گنا بڑھائے گا، تو 35 یا 36 روزوں کے 360 دن بن جائے۔ جوانی تھی، انہوں نے کہا استطیع ولا ذالک، اللہ کے رسول یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ضد نہیں بڑھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا عبداللہ ایسے کیا کرو کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، جب راتیں اور دن تمام روشن ہو جائیں، دن سورج کی وجہ سے عربوں کا محاورہ ہے، اور راتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات عربوں کے محاورے میں بات کی ہے، اس محاورے کا اردو ترجمہ کر کے ملحد مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ نبی کی زبان ہے، انہیں نہیں پتا کہ عربوں کے ہاں محاورہ ایسا ہوتا تھا۔ فرمایا عبداللہ دن اور رات جب برابر ہوں روشنی میں، مراد یہ تھی کہ 13، 14 اور 15 چاند کی 3 راتیں، اور دنیا چاندنی سے منور اور دن بھی روشنی کی وجہ سے، تو 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ ایسی ہے جیسے تم نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ ان کا اللہ کے رسول استطیع ولا ذالک، یہ تو چھوٹی بات ہے، بڑی بات بتائیں۔ جوانی میں جنرلی آدمی سوچتا ہے، بڑھاپا آتا ہے تو بہت ٹارگیٹڈ ہو جاتا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور جوانی میں سارے اسلام آباد کی پہاڑیاں اس کے زیر قدم ہیں، جس پہاڑی پہ چاہوں گا جا کر چڑھ جاؤں گا۔ منع فرما دیا، فرمایا نہیں عبداللہ ایسے نہیں کرتے، اچھا ہفتے میں 2 روزے رکھ لیا کرو، پیر اور جمعرات کو،
اور ان 2 دنوں میں بھی روزے رکھتا ہوں۔ یہ بہت زبردست بات ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو یہ کرنا چاہیے۔ فرمایا پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں اللہ کی عبادت میں ہوں، اور عبادت کا کوئی طریقہ ظاہر ہے کہ روزے کے علاوہ بنتا نہیں ہے، تو فرمایا 2 روزے رکھ لیا۔ یہ ختم ہو گیا اب امت میں، کوئی پیر اور جمعرات کا تصور نہیں رہا۔ عربوں میں البتہ ہم نے دیکھا ہے پیر اور جمعرات کو شام کو مغرب سے پہلے وہ برتن لے کے آ رہے ہوتے ہیں حرم شریف میں، حرمین شریفین میں کھجوریں لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث پہ عمل کی وجہ سے تو فرمایا 2 روزے۔ ان کا اللہ کے رسول یہ تو تھوڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سب سے اچھا روزہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے، 1 دن رکھ لیا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو، بس یہ کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 1 دن رکھ لوں، 1 دن چھوڑ دوں، اور ہے یہ بڑا مشکل، عادت نہیں نہ بنتی آدمی کی۔ روزانہ رکھے تو عادت ہو گئی، صبح کھا لیا شام کھا لیا، عادت نہیں بنتی۔ 1 دن 3 وقت کھانا ہے، دوسرے دن 2 وقت کھانا ہے، بڑی مشقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی آدمی 1 دن روزہ رکھے، 1 دن افطار کر لے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ کر دیں، تو فرمایا نہیں عبداللہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ عبداللہ ان لنفسک علیک حق، تمہاری جان کا بھی حق بنتا ہے، وان لزورک علیک حق، جو دوست گھر پہ ملنے آتے ہیں ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق بنتا ہے، تمہاری خاندان کا بھی حق بنتا ہے۔ اور آخر پر فرمایا کہ عبداللہ من ترک سنتی فلیس منی، اور جس سے میرے طریقے کو چھوڑ دیا وہ اس امت سے نہیں رہا۔ طریقہ اعتدال کا سکھایا، مبالغے اور غلو کا نہیں، کہ فطرت کو توڑ دو۔ فطرت میں داخل ہے کہ رات کو سونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے رکھا ہے کہ کام کرو، پیسے کماؤ، رات کو رکھا ہے جو ڈھانپ دیتی ہے یعنی سونے کے لیے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو رکھا ہے تمہارے آرام کے لیے۔ یہ سب فطرت، ساری رات جگتا رہے اور صبح 11 بجے اٹھ کے دکان پر جائے، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ عمومی طور پہ یہ فطرت کی ٹکر 60 سال میں 70 سال میں پھر گھٹنوں میں پانی ڈال دیتی ہے، اور فطرت کی ٹکر لے بیٹھتی ہے انسان کو، کوئی کام کا نہیں رہتا۔ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ رات دیر تک جگتے رہنا اور صبح اٹھنا اس وقت جب دنیا اپنے کام کر رہی ہوتی ہے۔ جو بھی اس سے ٹکر لے گا انجام میں برباد ہوگا، چاہے وہ چند سال کما لے، لیکن ایسی روٹین بگڑے گی کہ نہ بچوں کو وقت دے سکتا ہے، نہ بیوی کو وقت دے سکتا ہے، نہ اپنے اوقات درست رکھ سکتا ہے۔ ایک ارینجڈ لائف اور آئیڈیل لائف جو ہوتی ہے ایک سٹرانگ پرسنالٹی کے لیے، وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتا ہے۔ نیند نہیں کرے گا تو نفسیاتی امراض کا شکار ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سوتے کو بغیر ضرورت کے نہ جگایا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں گھر تشریف لاتے تھے، رات کو اتنی آہستہ آواز میں سلام کرتے تھے کہ اگر میں سو رہی ہوتی تھی تو آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور اگر آنکھ کھلی بھی ہوتی تھی میری تو میں جواب دے دیتی تھی۔ دبے پاؤں رکھتے تھے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو جائے۔ اتنا خیال رکھتے تھے ام المومنین کا۔ فرمایا ابن حبان وغیرہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ میں کبھی کبھی اللہ سے یعنی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ عائشہ کے ساری خطاؤں سے درگزر فرما جو اس کی پچھلی زندگی میں ہو گئی ہوں یا آئندہ زندگی میں آئیں۔ اور پھر فرمایا میں اپنی امت کے لیے بھی یہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے جو زندگی میں وہ پہلے کر چکے اور جو آئندہ مستقبل میں کریں۔ اس یہ فطرت سے ٹکر لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہ کیا کرو، سو جاؤ بس۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو چکر لگاتے تھے، اور اگر کہیں باتوں کی آواز آ رہی ہوتی تھی تو منع کر دیتے تھے اور کہتے تھے سو جاؤ، لعلک ترزق بہ الصلاۃ، شاید تمہاری نیند جلدی پوری ہو جائے اور تم تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کچھ عرض کر سکو۔
اور اپنا بھی یہی حال تھا ان کا، اور جب مہمات پیش آتی تھیں، بڑی چیزیں، بڑے مسائل، تو رات رات بھر بیٹھ کے مشورے کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ابی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سلطنت کے امور پر بحث کرنے لگے۔ رات کے آخری حصے میں ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت میں تہجد پڑھ لوں، تو کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ابی میں تو اب بھی تہجد ہی پڑھ رہا ہوں۔ تب یہ کہ مسلمانوں کے کام، ان کے بارے میں سوچنا، کام کرنا، مشورہ کرنا، یہ اس نفل نماز سے کوئی کم بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکلی رات کے اندھیرے میں، ایک جگہ لوگ گھر میں گفتگو کر رہے تھے، کسی کی عیادت کو تشریف لے گئیں، مریض کا حال پوچھا، واپس آئیں، تو اس گھر سے ابھی تک آوازیں آ رہی تھی، تو انہوں نے دستک دی، کنڈی بجائی، اور بس ایک جملہ فرما کے آگے چل پڑی۔ انہوں نے کہا جو فرشتے تمہارے اعمال لکھتے ہیں دائیں بائیں کندھوں والے، انہیں چین کرنے دو گے یا نہیں؟ اور آگے چل پڑی۔ مطلب یہ ہے کہ بس کرو اب۔ اس لیے جو لوگ فطرت سے ٹکر لیتے ہیں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ جو آدمی فطرت سے ٹکر لے گا نا، یہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے دو طرح کے نظام دیے ہیں، ایک فطرت کا، اس میں دخل نہیں دینا، ایک عقل کا، ہدایت کا، وہ اپنی چیز ہے۔ اسی لیے وہاں پر جبر فرما دیا ہے کہ فطرت کے خلاف تم کام کرو، کتنے دن نہیں سو گے، کتنے دن آرام نہیں کرو گے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، پہاڑ مضبوط ہیں اور چیزیں مضبوط ہیں، فطرت پہ جبر ہے اور اس جبر کو تسلیم کرنا ہے، اور عقل اور شریعت اور ہدایت میں اختیار ہے اور اس اختیار کو استعمال کرنا ہے۔ اس لیے فطرت پر پوچھ نہیں ہے، توڑے گا تو پوچھ ہے، اور اختیار پر پوچھ ہے کہ کہاں استعمال کیا۔ اس لیے انسانی فطرت میں رکھا ہے کہ بچے جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کرا دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہے سوائے ان گناہوں کے جو جنس کے گناہ ہیں، کہ اگر ان کے بچے یا بچیاں کریں گے تو اس کا وبال باپ کے سر پر آئے گا۔ کیوں اس نے فکر نہیں کی کہ ان کی شادی کر دیں؟ مشکات شریف وغیرہ میں یہ روایت آئی۔ اسی لیے یہ فطرت سے ٹکر پوری قوم لے رہی ہے۔ کہاں 16 17 18 برس 20 برس بہت ہو گیا لڑکیوں کی شادیاں کر دیتی تھی مائیں اور نانیاں اور دادیاں، اور کہاں عمر اب 30 تک پہنچ جاتی ہے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اب کمائی بھی یہ بھی کرے یہ بھی کرے۔ یہ فطرت سے ٹکر لینا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ پورا معاشرہ جو برباد ہو رہا ہے بے حیائی پہ، لوگ چیختے چلاتے ہیں۔ اس کا آغاز تم نے اپنے گھر سے کیا، کیوں نہیں جب مناسب وقت آیا تو بچوں کی شادی کر دی؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ فطرت اپنا زور لگاتی ہے، کدھر جائے؟ نتیجہ یہ کہ جنس غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے، دودھ دہی بن جاتا ہے۔ ہمیشہ جنس کی طاقت غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے غور نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں 2 جگہ 2 چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور جس خون کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے، کبھی بھی اس خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنے۔ اور اللہ نے اس کے ساتھ ہی دوسری آیت میں کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بدکاری کے قریب نہیں جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فحاشی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زندگی گزارنے کی بہت بری راہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں، سورہ فرقان کے آخر میں، جو قتل نہیں کرتے، کسی کے خون میں ہاتھ نہیں رنگتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یاد رکھو جس نے یہ حرکت کی، یلقى اثاما، بڑا شدید گناہگار ہو گیا۔
اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، ہاں مگر اس سے توبہ کر لی تو معاف کر دے۔ اس لیے منع فرمایا۔ یہ دو چیزیں کیوں ساتھ ساتھ کی ہیں؟ آخر اس طاقت نے کہیں تو استعمال ہونا ہے نا۔ وہ غصے میں بدلے گی، قتل پہ آ جائے گا، غصے میں بدلے گی، چھوٹے بڑے کی تمیز جاتی رہے گی، غصے میں بدلے گی وہ طاقتیں، اور اسے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہے گا، ندامت بھی ہوگی کہ یار مجھے بڑا غصہ ہے، کنٹرول کہاں سے کنٹرول ہو؟ تم جو فطرت سے ٹکر لے رہے ہو، یہ کوئی چھوٹا سا گناہ کر رہے ہو۔ اسی لیے لوگوں نے، ماہرین نے تجزیہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بہت غصے کا تھا۔ ذرا کسی نے کوئی بات کی اور شیخ نے پورے کتابیں لکھ دیں اس کے خلاف، بہت غصہ تھا شیخ میں۔ تو کسی نے اس کے تجزیے میں لکھا ہے کہ اگر شیخ کی شادی ہو جاتی تو شیخ کے مزاج میں ٹھنڈک آ جاتی۔ اس لیے کہ بچوں کو سنبھالنا، صحیح پختہ نیند میں اور بچہ رو پڑا ہے، باپ اٹھتا ہے، ماں اٹھتی ہے، اگر اللہ نے ان بچوں کی محبت نہ ڈالی ہوتی، اٹھا کے گلی میں پھینک دیتا کہ کیا مصیبت ہے، سونے تک کا وقت نہیں مجھے دیتے۔ اس سے نفسیاتی علاج ہوتا ہے، اپنی شخصیت میں مٹاؤ آتا ہے، برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، اس لیے فطرت سے ٹکر کبھی نہیں لینی چاہیے۔ اللہ نے جو ہدایت دی ہے، زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے۔